آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ فی الحال ہی ابھی تقریباً 150 ارب روپے سے یہ بنا رہے ہیں اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ صرف 1 سے 2% لوگ ایسے ہوں گے جو اس ریڈ لائن سے سفر کر سکیں گے، باقی جو 98% لوگ اس روٹ پہ سفر کرتے ہیں وہ بدترین ٹریفک جیم کا شکار ابھی سے ہو گئے ہیں اور بعد میں بھی یہ ہونا ہے، بلکہ مزید جب یہ اسٹیشنز بنیں گے اس کے تو اور بوٹل نیکس پیدا ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ نااہلی کا بھی شاہکار ہے اور اس میں جو کرپشن اور دھندے بازی ہوگی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ تو سندھ حکومت کا ظاہر ہے کہ ایک زبردست قسم کا فیچر ہے، سائلنٹ فیچرز نہیں کہتے جو، ان کا ایک سائلنٹ فیچر ہے کرپشن اور لوٹ مار۔ آج ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مشن کے مطابق کراچی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بیان اتنا زبردست بیان ہے کہ جس پر کراچی کے شہری نوحائی پڑھ سکتے ہیں، ماتم ہی کر سکتے ہیں، افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کیا خدمت کر رہے ہیں کراچی کی؟ 5,500-6 ہزار ارب روپے پچھلے 14-15 سال میں صرف ترقیاتی بجٹ کے ہیں۔ 6,000 ارب روپے کون سے پروجیکٹ آپ نے بنائے ہیں بتائیں کراچی میں؟ 98% ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے صوبہ سندھ کو۔ کون سا مشن ہے آپ کا، کون سا ویژن ہے آپ کا، اور کیا خدمت ہے آپ کی؟ مرتضی وہاب صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے 14-15 ارب روپے سے کراچی کی سڑکوں کا پیچ ورک شروع کیا ہے اور ہم نے یہ سڑک بنا دی، ہم نے وہ سڑک بنا دی۔ آپ یقین کریں جب وہ سڑک بنا کر جاتے تھے اور دوسری سڑک پہ پیچ ورکنگ کرواتے تھے تو پہلی والی سڑک ٹوٹ جاتی تھی، اور اس وقت شہر دوبارہ کھنڈر بنا ہوا ہے جس پر پیچ ورکنگ ہو گئی ہے، وہ 10-15 دن سے زیادہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے یہ 14-15 ارب روپے بھی کھا گئے، لوٹ گئے، ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار دیا انہوں نے۔ اس میں بھی ورلڈ بینک کے پیسے شامل تھے، اس کا سود بھی ہم ادا کریں گے، اور ان کی جیبوں میں یہ پیسہ سارا چلا گیا ہے۔ کرپشن اور لوٹ مار ہے صرف، اور کیا ہے اس وقت شہر میں؟ مینجمنٹ نہیں ہوتی، ٹریفک پولیس اگین وہی مسئلہ ہے۔ ہم ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، ٹریفک پولیس میں بہت اچھے افسر بھی موجود ہیں، پولیس میں بھی اچھے افسر موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ٹریننگ نہیں ہے، اس لیے کہ 90% ٹریفک اہلکاروں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب آئیں کم از کم آپ انہیں کراچی کی سڑکوں کو پہ ٹریننگ تو دیں، ان کو بتائیں تو صحیح کہ کس طرح سے یہ مسئلہ بنتا ہے بار بار۔ کل میں خود ایک لسبیلا چوک پہ معمولی سا مسئلہ تھا، گھنٹوں لوگ پھنسے رہے، میں خود بھی ان میں شامل تھا، مجھے پیدل چل کے بہت آگے تک گولی مار تک جانا پڑا، اس لیے کوئی راستہ نہیں تھا، چاروں طرف سے ٹریفک کی 7 پولیس اہلکار موجود تھے اور وہ ٹریفک کو ذرا سے مسئلے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، چھٹی کا دن تھا۔ اور آپ بتائیں کہ یہ ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی، آپ نے سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں اویلیبل ہی نہیں ہوتے، اور کراچی کے لوگوں کے لیے تو آپ نے ہر ادارے کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ نہ آپ پولیس میں دیں گے، نہ ٹریفک پولیس میں آپ لوگوں کو رکھیں گے، نہ کسی اور جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ادارے میں کراچی کے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ملازمتیں دیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ یہی سب کام کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ رشوتیں لے لے کر بھرتیاں کی جائیں تو جس کی بھرتی کی جائے گی اتنی بڑی اماؤنٹ پہ جب وہ بھرتی کیا جائے گا تو وہ پیسے کیسے پورے کرے گا؟ تو وہ آپ کے نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے، اور نیٹ ورک کا حصہ بن کر نیچے سے اوپر تک کرپشن کا دھندا چلتا ہے، ہماری جیبوں پہ ڈاکہ پڑتا ہے اور اذیت کا شکار ہم ہوتے ہیں۔ اور یہ حال پورے صوبے میں ہے، کراچی میں تو بدترین ہے ہی، ظاہر ہے یہاں تو 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ اندرون سندھ کون سے انہوں نے لال لگا دیے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو برباد کیا ہے، وہاں بھی سیلاب میں ڈبویا ہے، ان کے پیسے بھی کھا رہے ہیں، امداد کے پیسے بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے اس پر کہتے ہیں کہ ہم، اور پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی آئین سے متصادم کوئی کام نہیں کرتی۔ واہ واہ، یہ جو بلدیاتی الیکشن آپ نہیں کروا رہے یہ آئین کے حق کے مطلب آئین کے مطابق ہے یا آئین کے خلاف ہے؟ آئین میں تو بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے۔ آئین میں جو آپ نے سارے اختیارات بلدیاتی اداروں سے قبضہ کر لیے ہیں، وڈیرا شاہی قبضہ، جاگیردارانہ قبضہ، اور اپنے لوکل پارٹنرز کو ملا کر ہمیشہ سے آپ نے کراچی، حیدرآباد اور بالخصوص اور پورے شہر، پورے سندھ میں بالعموم قبضہ سسٹم کیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے آئین سے متصادم کیا ہوا ہے یا آئین کے مطابق کیا ہوا ہے؟ آپ کی جو جبلت اب ایسی ہو گئی کہ آپ جمہوریت دشمن، عوام دشمن، سندھ دشمن اور کراچی دشمن ہے۔
آپ عوام کو امپاور نہیں کرنا چاہتے, آپ بااختیار نہیں بنانا چاہتے. فیصلہ آئین کی آرٹیکل تو ہے ہی جس میں لکھا ہوا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم کی جائیں گی جنہیں مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں گے, ڈیوالو کیے جائیں گے. یہ ٹرانسفر آف پاور ہے, یہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہے ٹرانسفر آف پاور ہے. یہ صرف شیئرنگ آف پاور نہیں ہے بلکہ یہ ٹرانسفر آف پاور ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے ادارے, کہ ایس بی سی اے جو پہلے کے بی سی اے تھا اس کو ایس بی سی اے بنایا, اس پہ قبضہ ہے آپ کا. کے ڈی اے پہ آپ کا قبضہ ہے, واٹر بورڈ پہ آپ کا قبضہ ہے, پورے کے ایم سی کے, بلکہ اس وقت تک کا جو قانون بنا ہوا ہے معاہدے کے مطابق بھی عمل درآمد نہیں کیا انہوں نے. اس قانون کے مطابق تو جو کے ایم سی کے رئیس ہے, اسکول اور ہسپتال تھے, ان پہ بھی ان کا قبضہ ہے. اور حکومت میں کون شامل ہے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. حکومت میں کون, گورنر کون ہے؟ قیصوری صاحب. کام کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ وزارتیں بڑھا دو ہماری, ہمیں کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دو, ہمیں ان کی گاڑیوں اور فیول کے لیے انتظام کروا دو, ہمیں اتنا حصہ دے دو اور ہمارے لیے الیکشن کو ملتوی کروا دو. یہ ان کی فرمائش ہے ایم کیو ایم کے دوستوں کی, اور یہ اس فرمائش کے اوپر کراچی کو بیچ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کر کھا رہی ہے اور ہمیں اختیارات سے محروم کر رہی ہے. اور بھائی آپ 2008 سے 2016 تک کم از کم, بلکہ اس کے بعد بھی گورنر عشرت علی بعد گورنر, تو اس پورے عرصے میں یہ تمام اختیارات ہم سے چھینے جاتے رہے. 2013 کا ایک بنا, پھر اس کے بعد دونوں مل کر حکومت کرتے رہے, صوبے میں بھی وفاق میں بھی گورنر بھی آپ کے تھے, اور یہ سب مل بانٹ کر کراچی کو اس کے حق سے محروم کرتے رہے. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے مینڈیٹ بیچا ہمارا, اور اب بھی بیچ رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اب کراچی کے لوگ اس سے اکتا گئے. کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. ہمارا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, قانونی حق ہے کہ الیکشن کراؤ اور ووٹ ڈالو, پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا بڑا چیمپئن ہے, کون آئین سے متصادم کوئی کام نہیں کر رہا, اور کون کراچی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مشن کے تحت خدمت کر رہا ہے. یہ لوگ بتا دیں گے آپ کو. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ شہر میں تعمیراتی کام ہو. سندھ نااہلی سے عوام کو پریشان کر رہی ہے. شہر میں اس وقت کرپشن اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہے. شہر اس وقت کھنڈرات